ویڈیو دیکھنے والے تمام افراد کو ارشام الحق شامی کی طرف سے خوش آمدید۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ویلیو بیسڈ ایجوکیشن پہ، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عاصم ندیم جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کے اوپر ہمیں کیا بتائیں گے؟ چلیں، شکریہ کہ آپ نے بلایا۔ کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈیفائن کر لیں کہ کمپیٹنسی ہوتی کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک عام زندگی سے ایک مثال دوں گا کہ ہم مختلف اسکول پرنسپل سے ملے اور ان سے پوچھا کہ آپ جو ٹیچرس کو ہائر کرتے ہیں تو ان کی ہائرنگ کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلا کرائٹیریا تو اس کی ڈگری کا ہے کہ انٹرویو کے لیے وہی کال کیا جائے گا کہ جس کے پاس وہ ریلیونٹ ڈگری ہوگی اور اس لیول کی ڈگری ہوگی جو ہمیں ریکوائر ہے۔ اگلی بات انہوں نے کہی کہ جب وہ فرد انٹرویو کے لیے آ جائے تو پھر وہ ڈگری تھوڑی سی ثانوی حیثیت کی یعنی سیکنڈری لیول پہ چلی جاتی ہے، اور زیادہ اہمیت ہم اس کی پریزنٹیشن کو دیتے ہیں اور اس کے کانفیڈنس لیول کو دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ بلکہ ایک پرنسپل صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ دیکھیں، جس نے ایم ایس سی میتھ کیا ہے اور وہ سیکنڈری لیول پہ پڑھانے کا آ رہا ہے تو اس سے کوئی میتھ کے بارے میں زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے ایم ایس سی کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ میتھ آتا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ اس میتھ کو ڈلیور کیسے کرے گا۔ اس کے لیے جو اچھے تعلیمی ادارے ہیں وہ صرف انٹرویو پہ ہی انحصار نہیں کرتے، بلکہ وہ اس مضمون کا کوئی بھی ایک ٹاپک ان اپلیکینٹس کو دے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک کو ہماری کسی بھی کلاس میں پڑھائیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ جسے ہم عرف عام میں ڈیمو کہتے ہیں۔ تو پھر زیادہ تر فیصلہ اس ڈیمو پہ ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ٹیچنگ جاب ہو یا کوئی اور جاب ہو، آپ کی جو ڈگری ہے اور اس ڈگری سے جو آپ نے نالج حاصل کیا ہے وہ نالج اہم ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن صرف وہی اہم نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کچھ سکلز آنی چاہیے، جس طرح ٹیچنگ میں کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن سکلز ہیں، اور کچھ سکل تو آج کل ایسی ہیں کہ جو بالکل ضروری ہو گئی ہیں، جیسا کہ آئی ٹی سکلز وغیرہ۔ تو نالج کے ساتھ سکلز، اور سکل کے ساتھ اگر پھر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ اس جاب پہ کیسے ریٹین کرتے ہیں، اسی پہ زیادہ عرصہ کام کرتے ہیں، اس میں کیسے ایکسل کرتے ہیں، اس کے لیے جو چیزیں اہم ہیں وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ مطلب اگر ٹیچر ہی ہے تو اس ٹیچر کا رویہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسا ہے، اپنے ریسٹ آف دا کولیگس کے ساتھ کیسا ہے، اسکول مینجمنٹ کے ساتھ کیسا ہے، اور پھر پیرنٹس کے ساتھ کیسا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک فارمولہ سا بن جاتا ہے جسے KSA کہتے ہیں کہ نالج ہے، سکلز ہیں اور ایٹیٹیوڈ ہے، اور یہ فارمولہ جو ہے یہی کسی جاب کو حاصل کرنے کے لیے اور پھر اس جاب کو ریٹین کرنے اور پھر اس میں ایکسل کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ تو یہی جو تین چیزیں ہیں، نالج، سکل اور ایٹیٹیوڈ، جسے ہم اردو میں علم کہہ لیں، مہارتیں کہہ لیں، اور ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ رویے ہیں، تو یہ تینوں مل کر جو ہے وہ کمپیٹنسی کہلاتی ہیں۔ اردو میں ہم اسے قابلیت کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ قابلیت یا کمپیٹنسی ہوتی کیا ہے۔ اب کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کیا ہے؟ تو ہر وہ ایجوکیشن سسٹم کہ جو صرف ٹیکسٹ بکس پہ فوکس نہ کرے، جو ایک خاص وقت کے اندر ایک خاص کتاب پڑھانے پہ فوکس نہ کرے، بلکہ ان کے اندر کچھ ریئل یا حقیقی مہارتیں پیدا کرنے پہ فوکس کرے، اسے ہم کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ جیسے ایک بڑا معروف تعلیمی ادارہ ہے اور یہ اس کی ایک رپورٹ کارڈ ہے۔ تو اب اس رپورٹ کارڈ میں ایک اسٹوڈنٹ کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے وہ دیکھیں، تو وہ اس میں مطلب مختلف سبجیکٹس کے نام لکھے ہیں۔ اب انگلش میں ایک اوور آل مارکس جو ہے اس کا ذکر یہاں آ گیا کہ اس نے اتنے مارکس لیے اور اس نے کوئی 10th پوزیشن کلاس میں لی، تو اس طرح سے کر کے اس بنیاد پہ اس اسٹوڈنٹ کو وہاں سے پاس کر دیا جاتا ہے۔ لیکن انگلش کے اندر دیکھا جائے تو کتنی جو ہے وہ مہارتیں جو ہیں، اس میں لسننگ سکل ہے، اس کی ریڈنگ سکل ہے، اس کی کمپریہنشن ہے، اس کی رائٹنگ ہے، تو یہ ساری سکلز کو جو ہے وہ علیحدہ سے مینشن نہیں کیا جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی سکل میں کمزور ہے تو اوور آل مارکس اس کے اتنے آگے ہیں کہ وہ پھر بھی وہ اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ سکل اگر وہاں پروڈیوس نہیں ہوئی، اگلے سال بھی نہیں ہوئی، پھر اگلے سال بھی نہیں ہوئی، تو کہیں نہ کہیں جب وہ جاب مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ سکل اس کی سیکھنے سے رہ جاتی ہے۔
اچھا کچھ اسکل ایسی ہیں کہ جس کو سرے سے ہی اگنور کر دیا جاتا ہے. مثلا گریڈ 3 تک میں نے دیکھا کہ اسکولوں کے اندر ایک جب اسیسمنٹ ہوتی ہے یا پیپرز ہوتے ہیں تو ایک پریکٹس ہوتی ہے, اور وہ پریکٹس کیا ہے کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ایک کر کے بلاتے ہیں ڈیورنگ دا پیپر ہی, اور ان سے ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اسے پڑھ کر سنائیں. تو یہ ان کی ریڈنگ سکلز کو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک اسکول میں ہی میں نے یہ پریکٹس دیکھی کہ وہ اسی اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سامنے کھڑا کرتی ہے اور پھر اسے یہ کہتی ہے, بلکہ ایک پیراگراف پڑھ کے سناتی ہے. چند لائنوں کا پیراگراف ہوتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی غور سے سنیں, اور اس پیراگراف کے بعد اس سے جو ہے نا وہ ایک زبانی کمپریہنشن کے 2 to 3 کویسچنس اورلی کر لیے جاتے ہیں. تو یہ اس کی لسننگ سکل چیک کی جاتی ہے. تو کتنے ادارے ہیں جس میں ریڈنگ تو ہوتی ہے لیکن لسننگ سکل نہیں چیک کی جاتی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم سکلز کو اگنور کر دیتے ہیں. اسی طرح میتھ کے اندر میتھ پڑھانے کا جہاں ایک آبجیکٹیو اسے نیومریسی ہے, یعنی بیسک نمبر سسٹم, ایڈیشن, سبٹریکشن اور ملٹیپلیکیشن ڈویژن سکھانا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرے, وہاں ایک مقصد اس میں انالیٹیکل سکلز اور لاجیکل تھنکنگ بھی ہے. لیکن یہ سکلز کہیں بھی فوکس نہیں ہوتی, بچے پاس کر ہی جاتے ہیں لیکن یہ سکلز پروڈیوس نہیں ہوتی. تو ایک ایسا نظام تعلیم کہ جو سکلز پہ فوکس کرے, اور ابھی جو نظام تعلیم ہے اس کی خصوصیت کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس میں ٹائم فکس ہے, اور کہ ایک کتاب فکس کر دی ہم نے, 1 سال کے اندر یہ ٹیکسٹ بک پڑھانی ہے, اور لرننگ ہماری ویریبل ہے. لرننگ کبھی کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے, لرننگ کسی کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو لرننگ فوکس نہیں ہے, سکلز فوکس نہیں ہے. اس کے اپوزٹ ایک ایسا سسٹم اگر ہم کرتے ہیں کہ جس میں لرننگ فکس ہو جائے اور ٹائم جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو جائے, یعنی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی چیز کو اسکل کو جلدی سیکھ لیا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کو نیکسٹ اسکل پہ لگا دیں, وہ سیکھ لی اس کو اور جس نے وہ پچھلی اسکل اچھی نہیں سیکھی اس کو وہیں رکھا جائے, اور جب تک وہ اس میں ماسٹری نہ کر لے, یعنی تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے کہ بدرجہ اتم جو ہے نا وہ اپنی انتہا تک اس کو نہ سیکھ لے, ہم اس کو آگے نہ لے کے جائیں. تو ایسا نظام تعلیم اگر کہیں تشکیل پا جائے یا دنیا میں جہاں کہیں ہو رہا ہے اس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے, تو وہ کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن ہوگا. اسکول لیول پہ ایک کویسچن یہاں ضرور پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک ہی کلاس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس نے تو میتھ میں ایک اسکل پروڈیوس کر لی یا لینگویجز میں ایک اسکل پروڈیوس کر لی, اور اب انہوں نے اس کو آگے لے کے جانا ہے, لیکن ریسٹ آف دا کلاس وہیں پہ ہے. تو اس طرح کے کچھ کویسچن ضرور ہیں, لیکن اس کو ہم کوئی کوشش کرتے ہیں کہ ریئل لائف ایگزامپل کی کچھ ویڈیوز, اپنا کچھ ایکسپیرینسز جو دنیا میں ہوئے ہیں ان کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں. یہاں میں 2 صرف ایگزامپلس کروں گا کہ جو مینول اسکل سکھائی جاتی ہے, جس لائک آج کل اگر کسی نے گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے یا کوئی بیوٹیشن سیکھ رہا ہے, کوئی ٹریلرنگ سیکھ رہا ہے, تو اس طرح کی جتنی اسکلز ہیں یہ انڈیویجولی 1 to 1 سکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ 1 to 1 سکھائی جاتی ہیں تو اس میں جب تک وہ پچھلا ایک سٹیپ کلیئر نہ ہو, کسی ایک اسکل کا ایک لیول نہ ہو, تو نیکسٹ لیول میں نہیں لے جایا جا سکتا. دوسرا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ 4 years BS پروگرام میں میرے کچھ کلاس فیلوز تھے, تو انہوں نے وہ 4 years کے بجائے 3.5 year میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. تھوڑا سا سسٹم فلیکسیبل کرنا پڑتا ہے, کیسے ہوتا ہے اس کا شاید ابھی ہمارے پاس وقت نہ ہو, لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی اسی ڈگری پروگرام کو, اسی اسٹڈیز کو 4 years کا ہے تو وہ 5 years میں کرے, کوئی 3.5 year میں کرے. تو اس طریقے سے ایک فلیکسیبل نظام کہ جس میں ٹائم فلیکسیبل ہے, لیکن جو لرننگ ہے, جو سکلز ہیں وہ ہم پوری طرح سکھا کر چھوڑیں, اور پورا ایک ماسٹری جسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں پوری طرح وہ سکلز پروڈیوس ہو جائیں, وہ سسٹم بنانا, کرنا, امپلیمنٹ کرنا, یہ ساری چیز جو ہے وہ ہمیں کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کہلاتی ہے. شکریہ سر, آپ نے بڑے اچھے انداز سے کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کے بارے میں آگاہ کیا. اب بتائیں گے اس نئے نظام کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ اچھا, یہ کوئی ابھی سے نہیں ہے, یہ 80s کے بعد سے اس کی بات کی جا رہی ہے خصوصی طور پہ, اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیے ٹیکنالوجیکل چینج بہت تیز ہے, یعنی کمپیوٹر آ گیا اور اس نے بہت ساری جابس کو ریپلیس کر دیا, ختم کر دیا. ابھی میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو وہ جو جابس ہمارے ہاں ختم ہوئی ہیں اور اس کی جگہ نئی جابس پیدا بھی ہوئی ہیں, تو وہ جو نئی جابس کے لیے جو سکل چاہیے ہوگی
وہ ڈیفینیٹلی ہمارے تعلیمی ادارے کو پروڈیوس کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ ہونی چاہیے، اور وہی کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن ہوگی. یہ تو ایک ریزن ہے ٹیکنالوجی. پھر کوئی اکنامیکل ریزنز ہیں. آپ سب نے مطلب جو ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی ایک مشاہدہ کیا ہوگا کہ پچھلے 15-20 سالوں میں جو ہماری فرمز ہیں، بزنس فرمز ہیں، کارپوریشنز ہیں، ملٹی نیشنلز ہیں، ان کا سائز بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو اب جس نے جاب کرنی ہے اور ان اداروں میں کرنی ہے تو وہ ایک بڑے ٹیم ممبر کے طور پہ کرے گا. جب وہ ایک بڑے ٹیم ممبر کے طور پہ کرے گا تو اس کو جو کمیونیکیشن سکلز چاہیے وہ آج سے 25-30 سال پہلے والی کمیونیکیشن سکلز نہیں چاہیے. اس کو جو پریزنٹیشن سکلز چاہیے، اس کو جو کوآپریشن کرنی ہے ریسٹ آف دا ٹیم ممبرس کے ساتھ، کہیں پہ اس کو لیڈ کرنا ہے، کہیں پہ اس کو فالو کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آج سے 40-50 سال پہلے والا ایجوکیشن سسٹم اگر ابھی ہم چلا رہے ہوں گے تو یہ چیزیں تو وہ سسٹم پروڈیوس نہیں کرے گا. تو یہ ایک اکنامک ریزن ہے. اسی طریقے سے اکنامکس میں ہی اگر آگے ہم ایک اور چیز دیکھیں تو کریٹیو انڈسٹری بہت بڑی ہے. یعنی کہ ابھی پورے ملک میں تھوڑی سی ایڈ ایجنسیز ہوتی تھیں اور جنہیں کچھ گرافک ڈیزائنرز چاہیے ہوتے تھے، کچھ کانٹینٹ رائٹرز چاہیے ہوتے تھے. لیکن ابھی آپ دیکھیں جس طرح سے آئی ٹی کا بوم ہے، سوشل مارکیٹنگ کا بوم ہے، تو اس سارے میں بہت زیادہ کانٹینٹ رائٹرز ہمیں چاہیے، بہت ڈیزائنرز، گرافک ڈیزائنرز چاہیے. ایون ٹیکسٹائل کے اندر بہت سارے نئے شعبے آئے اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس وقت جاب مارکیٹ میں ریکوائر ہیں. لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا وہ پروڈیوس کر رہا ہے، یہ ایک کویسچن ہے. تو یہ جو ریزنس میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ کریٹیو انڈسٹری آ گئی ہے، وہ سائز آف دا فرم جو ہے وہ کارپوریٹ کا بزنس کا فرم بڑا ہو گیا، ٹیکنالوجیکل ریزن، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں اس پہ بات کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم ایک اور ویڈیو کہ جس کے اندر کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کی اس زمانے کے اندر کچھ ریئل لائف کے اندر جو کچھ ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں یورپ میں یا امریکہ میں، اس کو بھی ہم رکھیں، اور وہاں ہم جو ایک فاسٹ ٹیکنالوجیکل اور اکنامیکل چینجز ہیں اس کو بھی رکھیں، تاکہ اس کی ضرورت کا بھی احساس ہو ٹیکنالوجی اور اکنامکس کی بیک گراؤنڈ سے، اور پھر بتائیں کہ دنیا میں یہ چیز کی بھی گئی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ایک ناممکن چیز ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے عرض کر دیا کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. شکریہ سر، آپ نے کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کے اوپر بہت تفصیل سے آگاہ کیا. انشاءاللہ ہم اس موضوع پر ایک اور ویڈیو پیش کریں گے. تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں یہی. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.